بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین تو پھر اس کا استقبال ہے زی ٹی وی روشن کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ انجمن کیسے کریں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ انجمن میں تقریر کیسے کریں، تو اس پر کئی دوستوں نے کمنٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی کئی دوستوں نے پوچھا تھا کہ انجمن کرنے کا طریقہ بتلائیں۔ دیکھیں، مدرسے میں رہنے والے تمام طالب علم جانتے ہیں کہ انجمن کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس بھائی نے یہ کمنٹ کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مدرسے سے ان کا تعلق نہ ہو، تو میں اس ویڈیو میں طریقہ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ انجمن کیسے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور انجمن کے اندر جو مسٹیک ہم کرتے ہیں یا ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ان مسٹیک کی طرف میں انشاءاللہ تعالی نشاندہی کروں گا کہ آپ ایسی غلطی نہ کریں اگر آپ طالب علم ہیں، انجمن کرتے ہیں، کراتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، انجمن کے لیے بھی اور یہ اجلاس کے لیے بھی ایسے لوگوں کی جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ضرورت پڑتی ہے، ان کی ذمہ داری بھی مختصراً میں ذکر کروں گا، جبکہ میں نے نظامت کے طریقے میں یہ سب کچھ میں نے بتلا چکا ہوں اور وہاں ذکر ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے کہ ناظم اجلاس یا ناظم انجمن کے لیے ناظم انجمن کہیں گے، اجلاس کے لیے ناظم اجلاس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو مدعو کرنا ہے نا، مائک کے ذریعے یا ایسے آواز دینا، بلانا، اور تلاوت کے لیے، نعت کے لیے، حمد کے لیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان کا یہی کام ہے، ان کی یہی ذمہ داری ہے۔ غلطی کیا ہے یہاں پر؟ غلطی یہ ہے کہ ہم مدرسے کے جو طالب علم ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو منتخب کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہر ہفتے ہر جمعرات کو وہی لوگ جو ہے ناظم بنتے ہیں اور وہی انجمن کرواتے ہیں، وہی لوگوں کو، بچوں کو، طالب علموں کو مائک پر مدعو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر ہفتے آپ چینج کریں اور ہر ہفتے جو ہے ایک دوسرا ناظم چنیں، اور بعض بچے یہ کہہ کر کے کہ مجھے نہیں آتا اس لیے میں نہیں کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نہیں آتا وہاں سیکھنے کے لیے ہی آپ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہیں آتا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آتا تو آپ مدرسے میں کیوں آتے ہیں؟ مدرسے میں آئے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے تو مدرسے میں ہے تو مطلب سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلطی نہ کریں آپ، ہر ہفتے ناظم چینج کریں۔ جو بچے کہیں کہ مجھے نہیں آتا ان کو پورے ہفتے ٹائم ہے، ان کے پاس وقت ہے، ان کو سیکھے، اس کو سمجھے کیسے کیا جاتا ہے، اور اتنا چھوٹا سا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اگر شروع کریں گے نا تو آگے چل کے آپ انشاءاللہ تعالی ناظم انجمن ہے آج، کل کو انشاءاللہ ناظم اجلاس بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، ناظم پروگرام بھی ہوں گے۔ تو یہیں سے آپ کو شروعات کرنی ہوگی، اس لیے یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ ایک ہی آدمی ہمیشہ ناظم بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر 1 میں۔ نمبر 2، ایک صدر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اجلاس کے لیے بھی اور انجمن کے لیے۔ تو اس کو ہم صدر انجمن کہتے ہیں اور صدر اجلاس کہتے ہیں۔ یہاں پر صدر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جلسے کی جو ہے نگرانی، دراصل دیکھ بھال کب شروع کرنا ہے، کب جا کر کے ختم کرنا ہے، اور اخیر میں جو ہے واضح و نصیحت، دعا وغیرہ یہ کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ میں نظامت کے طریقے میں یہ سب چیزیں بتلا چکا ہوں۔ تو یہ بھی غلطی ہے ہماری ایک یہ۔ اچھا، مدرسے میں یہ ہے کہ اس میں جو طالب علم ہے وہ بھی صدر بن سکتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے ہمارے اساتذہ بھی صدر کی حیثیت سے ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، بہرحال ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو آخر میں جو ان کی غلطیاں جو ہیں، جو ان کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کو واضح و نصیحت کریں، ٹھیک ہے یہ۔ اور دوسرے، اگر طالب علم ہیں آپ اور ہمیشہ چاہیں کہ ایک ہی آدمی صدر بننے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صدر کے لیے بھی آپ الگ الگ بچوں کا، الگ الگ طالب علم کا انتخاب کریں، اور ہر ہفتے ان کو بھی چینج کریں، اور ان کو بھی کہیں کہ اسی طرح سے جس طرح ایک استاد جو ہے بیٹھ کر کے صدر کی حیثیت سے واضح و نصیحت کرتے ہیں، غلطیاں بتلاتے ہیں، اسی طرح سے یہاں غلطیاں بتلائیں۔ بعض لوگ جو ہے یہاں پر غلطیاں، مسٹیک جو ہوتے ہیں ان کو نہیں بتلاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جب انجمن کا وقت جب ختم ہونے لگے تو یہاں پر صدر کا کام ہے کہ اس کو جو ہے کم از کم اشارتاً اس کو بتلائیں کہ یہاں غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ آئندہ اس کی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب طالب علم بھی اگر صدر بنتے ہیں تو بھی اس کی اصلاح کریں اور ان غلطیوں کی طرف جو ہے نشاندہی کریں۔ تو یہ نمبر 2۔ نمبر 3، نگراں انجمن، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہم رضاکار حضرات جلسے میں کہتے ہیں، رضاکار حضرات جو ادھر ادھر اپنا نگرانی کرتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کو بیٹھاتے ہیں، اسی طرح سے طالب علم بھی مدرسے کے اندر ایک نگراں ہوتا ہے طالب علم کا، جو بچوں کو کھڑے ہونے سے، ادھر ادھر جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کھوں کھکاڑا کرنے سے جو ہے منع کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ وہاں پر بیٹھلاتے ہیں۔ تو ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کو بعض لوگ جو ہے اس کو نگراں میں نہیں بنوں گا، بعض طالب علم کہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ معلوم ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ؟ آگے چل کے اگر آپ آج نگرانی کر رہے ہیں تو آگے چل کر آپ امت کی نگرانی کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں آپ نگراں کر رہے ہیں ان بچوں کی نا، آگے چل کر کے اگر یہی ذمہ داری کو آپ نے بخوبی انجام دیا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی نگرانی کوئی نگرانی نہیں ہے، تو کل کر کے یہی بچے، یہی طالب علم چل کر کے آگے امت کی نگرانی کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کو بکری چرانے کا حکم اور سنت کیوں ہے؟
معلوم ہے؟ اس لیے کہ آگے چل کر یہ امت کو چڑھائیں گے، امت کی دیکھ بھال کریں گے، ان کو دیکھیں گے، اس لیے یہ ذمہ داری تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تاکہ آج دیکھیں بکریاں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کوئی بکری ادھر کوئی بکری ادھر کوئی بکری ادھر، طرح طرح سے بھاگتی ہیں اور سب کو ایک آدمی سنبھالتا ہے جو اس کو چراتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام انبیاء کی سنت رہی، اسی لیے اسی تربیت کے لیے کہ آگے چل کر امت کو ادھر کوئی ادھر کوئی دائیں کوئی بائیں، تو سب کو سنبھالنا، تو یہ نگرانی بھی اسی طریقے کی چیز ہے۔ بچے کو ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر بول رہے ہیں کوئی ادھر بک رہے ہیں، تو ان کو خاموش کرانا، ان کو بیٹھانا، ٹھیک ہے، ان کو سنبھالنا، تو یہ نگرانی بہت بڑا کام ہے، اس کو آپ نہ سمجھے کہ چھوٹا کام ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ 3 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی آپ چینج کریں، نگراں جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی آپ ہر ہفتے چینج کریں۔ یہ تینوں جو لوگ ہیں، یہ ناظم ہو گئے یا صدر ہو گئے، یہ ان تینوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے، اور ان تینوں کو آپ ہر ہفتے چینج کرتے رہیں۔ ہمیشہ ایک ہی آدمی جو ہے نہ ناظم بنے، نہ ایک ہی آدمی صدر بنے، نہ ایک ہی آدمی نگراں بنے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی چینج کریں، اور جو طریقے میں نے بتلائے ہیں اس کو بھی عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ بہت اچھا کام ہے یہ، اگر آپ مدرسے میں اس کو سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں تو آگے چل کے انشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو کام آئے گی مدرسے سے جب آپ فارغ ہوئیں تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کل ملا کر کے انجمن کے ہماری سمجھ سے اچھے طریقے ہیں یہ، اس طرح سے ہمیں انجمن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔